بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اگر تم حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کا ارادہ کرو گے تو گویا حضرت آدم، حضرت نوح اور حضرت علی علیہ السلام کے جسموں کی زیارت کر رہے ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 100۔ کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کے ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام اور دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام دفن ہیں۔ کوفے کی جانب ایک قبر ہے جو غم زدہ وہاں جا کر 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، خدا اس کی حاجتیں پوری کر کے اس کو خوش کرتا ہے۔ مراد حضرت علی علیہ السلام کی نجف جا کر زیارت کرنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 100۔ اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، جو تم پر صلوات پڑھے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا اور جنت میں میرے ساتھ اس کو ملا دے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 100۔ میری قبر اور منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، کیونکہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور قبر کے درمیان واقع ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار 100۔ جو جنت البقیع جا کر امام حسن علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے گا اس کے قدم پل صراط پر جمے رہیں گے، جبکہ لوگوں کے قدم پھسل پھسل رہے ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام خود ہر جمعے کی رات امام حسن علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 100۔ جو شخص امام حسین علیہ السلام کے حق مقام کو جانتے ہوئے ان کے قبر کی زیارت کرے گا، خدا اس کے نامہ اعمال میں 1000 حج اور عمروں کا جو قبول ہوں ثواب لکھے گا اور اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 100۔ جو زندگی بھر امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہ کرے جبکہ کر سکتا ہو تو وہ ناقص دین و ایمان پر مرے گا، وہ جنت میں بھی کم درجہ پائے گا۔ امام صادق علیہ السلام از بہار جلد 100۔ خدا عرفات والوں پر اپنی تجلی ڈالنے سے پہلے قبر حسین علیہ السلام کے زائرین پر اپنی تجلی ڈالتا ہے اور ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 101 صفحہ 37۔ جو شخص ہماری زیارت کرے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے اور فقیر ہو کر نہ مرے گا، وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے رسول خدا کی زیارت کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد 10۔ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ بغداد میں ایک پاک شخص کی قبر ہے، مراد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جیسے خدائے رحمان نے محفوظ جگہ چھپا رکھا ہے۔ ایک قبر طوس میں ہے۔ ہائے مصیبت، دل سے بار بار آہیں نکلتی ہیں اس کی غربت و مصیبت پر۔ امام رضا علیہ السلام از بہار جلد 102۔ امام علی رضا علیہ السلام کی قبر کی زیارت۔ ان قریب خراسان کی زمین پر میرا ایک ٹکڑا دفن کیا جائے گا، جو مومن اس کی زیارت کے لیے آئے گا خدا جنت اس پر واجب کر دے گا اور جہنم اس پر حرام کر دے گا، وہ زہر سے شہید کیا جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 102۔ طوس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک زمین کا ٹکڑا ہے جو جنت سے اٹھا کر لیا گیا ہے، جو اس میں آ جائے گا جہنم سے محفوظ رہے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 102۔ میرا فرزند علی رضا ظلم کے ساتھ شہید کیا جائے گا، طوس میں ہارون کے پہلو میں دفن ہوگا۔ جو اس کی زیارت کرے گا گویا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام از بہار
102۔ جو دور سے آ کر میری زیارت کرے گا میں قیامت کے دن 3 جگہ اس کے پاس آؤں گا اور اس کو سخت خطروں سے بچاؤں گا۔ نمبر 1، جب نامہ اعمال دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ نمبر 2، پلے صراط پر۔ نمبر 3، عمل کے تلتے وقت۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سب پر مقدم ہے، سب کی جامع ہے اور سب سے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد 10۔ جو معصومہ کم کی زیارت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 102۔ حضرت شاہ عبدالعظیم کی زیارت جو تہران کے قریب ہے کرے تو یہ عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب رکھتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام از بہار جلد 102۔ جو شخص ہم محمد و آل محمد کی قبروں کی زیارت نہیں کر سکتا اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے نیک بھائیوں با عمل مومنین کی قبروں کی زیارت کرے، ہمارے زندہ صالح دوستوں سے ملاقات کرے، اس کے لیے اس میں ہماری زیارت کا ثواب ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 74۔ اپنے مردوں کی قبروں کی زیارت کرو، وہ تمہاری زیارت کرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی قبروں کے پاس جا کر پہلے ان کے لیے دعائے مغفرت کے بعد اپنی حاجتیں طلب کرو۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 10۔ تمہاری دعائیں تلاوتیں مرنے والے کو ایسے ہی مل جاتی ہیں جیسے تم کو اپنے کسی دوست کا تحفہ مل جاتا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 102۔ جو قبرستان سے گزرے اور یہ دعا پڑھے، السلام علی اہل لا الہ الا اللہ یا اہل لا الہ الا اللہ کیف وجدتم کلمۃ لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ واحشرنا فی زمرۃ من قال لا الہ الا اللہ۔ جو یہ دعا پڑھے گا اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 93۔ ذمہ داری اور جواب دہی۔ جو شخص ذمہ دار ہے خاص کر اپنی رعیت ماتحت لوگوں کا، جو لوگوں کا امیر ہے وہ پوری رعیت کا ذمہ دار ہے اور جواب دہ ہے۔ عورت سے اس کے شوہر اور اولاد کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کا حق ادا کیا یا نہ ادا کیا، اور مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار اور جواب دہ ہے کہ ان کا پورا حق ادا کرے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از صحیح مسلم جلد 3۔ خدا ہر چیز کے بارے میں سوال کرے گا۔ جس کا باپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ تم نے اس کی حفاظت کی، صحیح جائز طریقے سے استعمال کیا یا اسے ضائع کیا، یعنی غلط یا حرام جگہ استعمال کیا، یہاں تک کہ ہر انسان سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا حق ادا کیا یا نہیں، کتنا حق ادا کیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک
وسهل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔